رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے، ان مورتیوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، یعنی گمراہی کا ذریعہ سبب بنے ہوئے ہیں۔ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی، جذبہ پدری، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں امت کے لیے، انسانیت کے لیے کیا درد تھا۔ اے اللہ جو میرے پیچھے چلا، جس نے میری اتباع کی، وہ میری اولاد کا حصہ ہے، میری امت کا حصہ ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، اس کو عذاب سے دوچار کر دے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اس کا معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ اپنی اولاد کا کچھ حصہ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، روایات میں ان کے 8 سلبی بیٹے تھے، باقی بیٹے دوسرے علاقوں میں تھے۔ اے اللہ میں اپنی اولاد کو اس وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ کھیتی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ پھل ہے، نہ سبزی ہے، اسباب زیست نہیں ہیں، تیری حرمت والے گھر کے پاس، یعنی بیت اللہ کے پاس۔ اس لیے ربنا لیقیموا الصلاة، اس لیے کہ اللہ یہ نماز قائم کریں۔ یہ دیکھیے یہ مستقبل ہے، نماز ہر دین و مذہب کا حصہ ہے، اور اسلام میں نماز کو ادا کرنا رکن اسلام ہے۔ قربانی کرنے والے حضرات سے التماس کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قربانی قبول ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہو، تو پہلے آپ اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہیں ایسا نہ ہو لاکھوں میں، ہزاروں میں قربانی ہو جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جائے، ریجیکٹ ہو جائے نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو نماز رکن اسلام ہے اور قربانی سے پہلے اس کا ذکر ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، کھچے کھچے کشاں چلے آئیں۔ اس دعا کی قبولیت کا اندازہ ہر مسلمان اپنے دل سے کر سکتا ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں بیت اللہ کی محبت نہیں ہے، جس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ اللہ مجھے بیت اللہ کی زیارت کرائے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا مظہر عطم ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کر تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ آج صورتحال یہ ہے، وہ وادی غیر ذی زرع جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں تھا، آج وہاں اللہ کی توفیق سے اور اس دعا کی برکت سے 24 گھنٹوں میں، 12 مہینے کے 24 گھنٹوں میں ہر وقت دنیا میں پیدا ہونے والا ہر قسم کا پھل تر و تازہ ملتا ہے۔ اگرچہ وہاں یہ پیداوار نہیں ہے، لیکن ایسے اسٹورز ہیں، ایسی دکانیں ہیں، ہر قسم کا پھل ایک 5 سٹار ہوٹل سے لے کر میدان عرفات کے درختوں کے نیچے تک وہ میسر آتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور آخری جملہ لعلہم یشکرون، اے اللہ تاکہ یہ ان نعمتوں پر اترائے نہیں بلکہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو مقام تشکر و امتنان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس پر شکر ادا کیا جائے اور اس پر غرور نہ کیا جائے۔ اور فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اے اللہ ہم جو ظاہر کرتے ہیں، جو پوشیدہ رکھتے ہیں، تیرے علم میں ہر چیز ہے، کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں ہے،
میرا ظاہر میرا باطن تیرے سامنے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی، مناجات کی، کاش کہ ہم ان آیات کو یاد کریں۔ بقیہ آیات کا بیان انشاءاللہ کبھی اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ملت ابراہیم علیہ السلام کا متبع بنائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو نبی جینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔